باب الصبر کی حدیث نمبر 34، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا ہونے پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہما الجنہ یرید عینیہ، رواہ البخاری۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں میں مبتلا کر دوں، یعنی ان کی بینائی چلی جائے اور اس پر وہ صبر کرے تو ان کے عوض میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ذی شعور اور ذی احساس مخلوق بنا کر پیدا فرمایا ہے، اسے عقل اور فہم عطا کی ہے، اسے ناک، کان، ہاتھ، پیر اور آنکھیں عطا کی۔ ہر نعمت اپنی جگہ پر بڑی عظیم نعمت ہے جس کا شکر ہر لمحہ بندے مومن پر واجب ہے، لیکن آنکھیں ان اعضاء میں خاص اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کے ضیاء پر ان کے ضائع ہونے سے انسان کے لیے پوری دنیا اندھیرے کے سوا کچھ نہیں رہتی۔ اس نعمت کے چلے جانے پر اگر اللہ کا بندہ صبر کرے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 35، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مرگی کی بیماری پر صبر کرے اس کو اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عطاء ابن ابی رباح قال قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما الا اریک امرأة من اہل الجنہ فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فادعوا الله تعالى لي قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف فدعا لها، متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی عورت نہ دکھاؤں جو جنت کی حقدار ہے؟ میں نے کہا ضرور۔ انہوں نے کہا کہ یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو صبر کر لو اور تمہیں جنت ملے، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اس بیماری سے عافیت دے۔ اس عورت نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں، لیکن یہ دعا ضرور فرما دیجئے کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک خاتون جنت دکھاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بتایا کہ یہ کالی عورت خاتون جنت ہے۔ اس نے رخصت پر عزیمت کو ترجیح دی ہے۔ اگر یہ چاہتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا کہ مرگی کے مرض سے شفایاب ہو جاتی، لیکن اس نے دنیا کی تکلیف کو ترجیح دی تاکہ آخرت کی راحت حاصل کرے۔ دنیا کی مصیبت پر صبر کیا، اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جو کچھ حدیثیں ہم نے پڑھی سنی اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی حدیث نمبر 36، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں جس کو اپنی قوم نے اس قدر مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا، پھر بھی انہوں نے اس پر صبر کیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كأني انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحكي نبيا من الانبیاء صلوات اللہ وسلامه علیہ ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے تھے کہ انہیں ان کی قوم نے اس قدر مارا کہ خون بہہ نکلا، لیکن وہ چہرے سے خون پھونچتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو معاف فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ حدیث کی تشریح: انبیاء کرام علیہ السلام عبودیت اور شان بندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی امت دعوت کو اللہ کے احکام پہنچا دینے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اپنی عملی زندگی سے ان احکام کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر اذیتوں اور تکالیف پر استقامت کا حکم ہو تو خود استقامت کرتے ہیں، اگر مصیبتوں پر صبر کا حکم ہو تو خود صبر کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور اگر عفو و درگزر کا حکم ہو تو اذیتیں سہ کر بھی ظالموں کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اگلی حدیث نمبر 37 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی ہر تکلیف پر اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف اور کانٹا لگنے سے جو پریشانی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث کی تشریح: اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر گھڑی اسی کی جانب متوجہ رہے اور یقین کامل ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس یقین کے ساتھ مصیبتیں، تکلیفیں، رنج اور پریشانی پر جزع، فضع اور فریاد نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں، تو معمولی تکلیف خواہ وہ پیر میں کانٹا لگ جانے ہی کے درجے میں ہو، اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا ذریعہ اور گناہوں کی معافی کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ غرض اللہ کے بندے سے جو کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادنا سے ادنا تکلیف کو اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ ساقط فرما دیتے ہیں، اور اگر اس مومن سے کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہو یا پہلے ہی معاف ہو چکی ہو تو اس کے درجات میں مزید بلندی ہوتی ہے اور مزید فضل و کرم سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی سنی اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔